جناب من، یہ انکشاف جو بظاہر انکشاف تو نہیں لگتا کہ محترمہ نوشین افتخار کا پلڑا شاید اس وقت تک بھاری ہے، کیا لگتا ہے کہ کیا مکمل شکست کا سامنا ہو پائے گا پاکستان تحریک انصاف کو، یا لاسٹ منٹ پہ کوئی سرپرائز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، لاسٹ منٹ پہ سرپرائز نہیں ہے، میرے خیال سے مقابلہ کافی ٹف جا رہا ہے، اور دیکھیں جب تک حتمی نتائج نہ آ جائے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور اس وقت بھی کوئی اتنا کوئی میجر ڈیفرنس نہیں ہے، الگ الگ چینلز جو ہے الگ الگ ڈیفرنس دکھا رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں آگے پیچھے مطلب ہے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہم کافی پر امید ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سیٹ ہم نکالیں گے، میرے خیال سے تھوڑے دیر کی ہم وقت کی بات ہے، ابھی نتائج آئی جائیں گے، اور یہ جو پچھلی دفعہ کا کہنا تھا مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ ہم ان کو شکست دیں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے موسم اس وقت کیسا ہے؟ سازگار موسم پاتے ہیں آپ؟ بظاہر محکمہ موسمیات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کیا کوئی خدا نخواستہ کسی ناگہانی دھند کا سامنا ہو سکتا ہے پاکستانیوں کو، ڈسکا کے عوام کو؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا کوئی ایسے ناگہانی، اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی نہیں، میں دھند انورٹڈ کوماز میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھ گیا، میں اسی لیے میں نے آپ کو بھی کہا نا کوئی دھند کے نہیں ہوگا، انشاءاللہ نتائج بالکل شفاف اور صاف نظر آئیں گے۔ اگر نتائج صاف اور شفاف ہی ہونے تھے تو پھر یہ دھند اچانک پچھلی دفعہ کیسے چھا گئی تھی؟ اس کے ذمہ دار بھی نواز شریف اور آصف علی زرداری اور پچھلی حکومتیں؟ نہیں، اس کے میرے خیال سے پچھلی حکومتوں کو میں نہیں کہوں گا، اور دیکھیں الیکشن میں 19-20 جو ہے مطلب جو لوگوں کو شکایتیں ہمیشہ رہتی ہیں، دیکھیں یہ لیکن یہ پاکستانی سیاست میں پہلی مرتبہ ایسی دھند چھائی تھی، بدقسمتی یہ ہے 70-73 سالوں میں ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ نہیں، دیکھیں بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ہار جیت کو لوگ اصل میں ماننے کو تیار نہیں ہیں، اگر جو بھی ہارے مطلب اس میں دیکھیں شکست ہونا کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے عوام چاہے اس کو لے کے آئیں گے، تو اس میں میرے خیال سے کوئی برا لگنے کی بات نہیں ہے، اور دیکھیں اگر ہم ایک آدھ آگے پیچھے کوئی سیٹ نکل بھی جاتے تو میرے خیال سے اس میں جو ہے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن ہونا وہ زیادہ ضروری ہے۔ رائٹ، اخونزادہ چٹان صاحب، سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو کلیئر سن رہا ہوں۔ چٹان صاحب، سر ابھی محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حوالے سے ایک بیان چل رہا تھا، ٹکر سامنے آیا، میں نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کا یعنی ہمارا یعنی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا مقابلہ جو ہے وہ غنڈہ عناصر سے تھا۔ سر بتائیے گا یہ غنڈہ عناصر کون ہے جن کا سامنا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کا قلع قمع کرنے کے لیے کوئی نصیحت اگر آپ دے سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ تو فردوس عاشق اعوان صاحبوں کو چاہیے کہ غنڈہ عناصر کے نام لے لے کہ غنڈہ عناصر کون ہے، لیکن جہاں تک ڈسکا کے الیکشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کسی کو بھی اگر جیت ہو اور کسی کو بھی ہار ہو، لیکن جس طرح پرامن طریقے سے الیکشن ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کا جیت ہے، ہارنے والے کا بھی جیت ہے اور جیتنے والے کا تو جیت ہے ہی ہے۔ اور اس چیز سے اس الیکشن سے ہمارا ایک بات سچ ثابت ہوا، آپ کو یاد ہوگا آپ کے ہر ٹاک شو میں کہتا ہوں جب الیکشن کی بات آ جاتی ہے کہ بھائی ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں وہ انڈیا کے الیکشن کمیشن سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم قانون تو بناتے ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہی قانون ہے، وہی الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن بالکل ابھی تک تو بالکل صاف اور شفاف ہو رہا ہے۔ اب اندھیرے کے بعد اگر دن چھایا جائے اور کچھ کرشمہ ہو جائے اس کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ابھی تک تو جو الیکشن ہوا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ چھوٹے موٹے شکایات یا حکومت ہے وہ 50 کروڑ کا فنڈ یا آپ کسی جو آزاد گروپ ہے اس کو اپنے ساتھ شامل کرنا، یا کسی محلہ دار کے یا گاؤں کے کوئی بندہ جس کے پاس 100-200 ووٹ ہے اس کو اپنے ساتھ شامل کرنا، یہ تو الیکشنوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن پچھلی بار جس طرح کے فائرنگ کر رہے تھے، جس طرح کے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے، جس طریقے سے پریزائڈنگ آفیسروں کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، تو اگر حکومت چاہے اور الیکشن کمیشن چاہے
تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، اور آج ثابت ہوا کہ نہیں ہو سکتا ہے اگر چاہے۔ رائٹ سر، محمود مولوی صاحب سر یہ بتائیے، جس امن و امان کا تذکرہ فرما رہے ہیں خونزادہ چٹان صاحب، اس کی ایک ہلکی سی جھلک تو ہم نے بہرحال دیکھی ہے، لیکن آج بھی کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے۔ آج بھی اسکفل ہوتے ہوتے تو رہا ہے، نعرے بازی کی نوبت تک تو آ گئی تھی بات، شدت پسندی یہاں تک تو دیکھنے میں آئی۔ سر بتائیے گا اس کا کیا ماخذ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں، اور پچھلی مرتبہ وہ جو فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی جس کے ذمہ دار میرا خیال ہے آپ کے آس پاس ہی کہیں ہوں گے، ان کا قلعہ فرما دیا گیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جو ہوا اس کو الیکشن کمیشن نے اس کا جائزہ لیا، اور دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے کہا، جو ورڈکٹ دیا، اس کے اوپر ہم نے عمل کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں نا، آج جو الیکشن ہو رہے ہیں، خانزادہ صاحب خود کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہے کافی ٹرانسپیرنٹ ہے، اور دیکھیں اگر 19-20 الیکشن میں ہوتے ہیں، کہیں بدمزگیاں چھوٹی موٹی تو ہوتی ہیں، اور یہ میرے خیال سے بالکل میں ان سے اتفاق کروں گا کہ یہ سب کی جیت ہوگی کہ شفاف الیکشن ہو، اور چاہے جو ہارے یا جیتے، دیکھیں ہار جیت تو ہونا ہے، کسی ایک نے تو ہارنا ہے اور ایک نے جیتنا ہے، تو اس میں کوئی میں کہوں گا کہ اچھا سر، آج صبح سے سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، کچھ ویڈیوز وغیرہ، کچھ تصاویر میں نے بھی دیکھی کہ ووٹ دیتے جاؤ آٹا لیتے جاؤ۔ آپ کے خیال میں اس فیاضی کا سبب کیا ہے، اور کیا اب یہ نوبت آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف پر، عثمان دا گریٹ بزدار سرکار پر، کہ اب وہ آٹے کے بہانے ووٹ مانگیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے یہ نہیں ہے، ایسے بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں آٹا جو ہے، آٹا تو ابھی کافی سستا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں پنجاب میں آج آٹے کی قیمت دیکھیں، اتنی مہنگائی سے مطلب آٹے کی قیمتیں سر یہ کافی آپ واپس لیں گے؟ کافی، یا میں شروع ہو جاؤں؟ نہیں، آپ یہ کہہ دیے سستا ہو گیا، کافی پہ میں برا مان جاؤں گا۔ اچھا نہیں، سستا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سستا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اور کم ہو جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔